بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات دیے ہیں کہ آدمی ان احکامات پر عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو آدمی اس دنیا کے اندر چین کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں بھی آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو پورے طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے لیے آسان ہے اور جس کو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو آدمی کرے، اور جس کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئے اور نفس کے اوپر بار گزرے آدمی اس کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ ہر قسم جو کچھ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا ہے ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آدمی یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان والحج کی عبادات کی جو قسمیں ہیں وہ 4 قسم ہے، جو بنیادی طور پر رکن ہے اسلام کے، وہ 4 رکن ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ بنیادی رکن ہے اسلام کے۔ آدمی اگر ان 4 کو ادا کرتا ہے وہ تب جا کر کے وہ پوری طریقے سے عبادت کرنے والا شمار ہوگا، اور اگر ایک عبادت تو کرتا ہے لیکن بقیہ عبادات کو چھوڑ دیتا ہے، ایک رکن ادا کرتا ہے دوسرے ارکان کو چھوڑ دیتا ہے، تو جو ارکان چھوڑ دے رہا ہے آدمی اس کے اندر وہ ناقص شمار کیا جائے گا۔ اس لیے 4 ارکان کو پوری طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے کامیابی کے لیے، یہاں کی بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ انہی ارکان میں سے ایک رکن حج کرنا، اور حج یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رکن ہے، عبادات کا یہ بہت بڑا رکن ہے، اور ایسی جگہ ادا کی جاتی ہے جو ایک خاص اللہ کے یہاں جس کا ایک خاص مقام ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت انوارات تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ایسی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور بہت ہی اہم عبادت ہے، جو سب سے زیادہ پاک زمین پر ادا کی جاتی ہے۔ ہر انسان جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کی آخری تمنا اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا دیدار کر لے اور مدینۃ المنورہ کا دیدار کر لے۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں جن کو یہ سعادت بار بار نصیب ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ مدینۃ المنورہ بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے اور عظمت والی جگہ ہے، ان کا احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور بہت ہی بابرکت اور قابل احترام مقام ہے جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جائے. اسی لیے وہاں کی پریشانیوں، وہاں جانے کے بعد اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو آدمی کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث اور قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے اللہ کے لیے پورا ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے آخری زمانے کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا آخری زمانے کے اندر کہ آدمی 4 طریقے کے ہوں گے جو حج کرنے کے لیے جائیں گے. ان میں سے امیر لوگ جو ہے، جو مالدار حضرات ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تفریح کے طور پر کہ چلو تفریح کر کے آتے ہیں، وہاں کے مقامات کو دیکھیں گے، وہاں پر ہوٹلوں کو دیکھیں گے، وہاں کے سیر کی تفریح کریں گے. اور جو ہے متوسط درجے کے لوگ جو نہ زیادہ مالدار ہیں نہ زیادہ غریب ہیں، درمیانی طبقے کے لوگ ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تجارت کے ارادے سے کہ کچھ مال یہاں سے لے کر جائے، وہاں فروخت کر دیا، وہاں سے کچھ مال لے کر کے آئے، یہاں آ کر کے فروخت کر دیا. اور تیسری قسم ہے فقیر اور محتاج لوگ جو ہے وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. اور علماء جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جائیں گے حج کرنے کے لیے. اس لیے آدمی کو اگر حج کرنے کے لیے جانا ہے تو اپنے نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے، خالص اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اور کوئی غرض نہ ہو. اور جو حج ایسا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ایسے حج کا بدلہ جو ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل جو اللہ کی نزدیکی جس سے حاصل کی جائے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے ایمان لانے کے بعد. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے کون سا عمل ہے جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے حج مبرور، حج مقبول ادا کرنا. تو یہ حج جو ہے اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اپنے حجوں کو جو ہے خالص کیا جائے، خالص عبادت کی، خالص اللہ کے لیے کیا جائے. اور حج میں جانے سے پہلے، چونکہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، مہینے چل رہے ہیں، تو حج میں جانے سے پہلے جو ہے آدمی ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لے. حج میں جانے سے پہلے جن گناہوں کا عادی تھا، جو گناہ وہ کرتا تھا، ہر قسم کے گناہوں سے آدمی توبہ کر لے، اور لوگوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہے ان حقوق کو ادا کر دے. یہ نہیں کہ اس دوسرے کے پیسہ ہڑپ لیا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے کی زمین دبا لی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جن لوگوں کا مالی حقوق ہمارے ذمے ہیں، جن لوگوں کا حق ہمارے ذمے ہے، ان لوگوں کو پہلے حق ادا کیا جائے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائے. اس لیے فرمایا ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لے، اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان معاملات سے رفع دفع اپنے آپ کو کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کا واپس آنے کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کے جو ہے چند مہینے معلوم ہے، پھر جس نے ان میں حج کا اجازہ کر لیا، حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو حج کے زمانے میں بے حیائی، گناہ کے کام اور جھگڑا لڑائی فساد سے بچنا چاہیے. یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو نیکی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتا ہے. جس طرح وہاں نیکی اور خیر بڑائی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. مکۃ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو زیادہ ثواب ملتا ہے. جس طریقے سے نیکیوں کا ثواب وہاں مقامات کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو آدمی یہاں گناہ کرتا تھا وہی گناہ وہاں جا کر کے کرنے لگا تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نیکیوں کا ثواب جس طریقے سے بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی جو ہے وہاں پر بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے وہاں ایسی جگہوں پر جو اللہ کے انوارات کے اترنے کا جگہیں ہیں، ان جگہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور کوئی لمحہ جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے.
اس لیے فرمایا کہ حج میں جانے سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی پاک کر لے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان سے آپ کو صاف کر لے. اور حج میں جانے سے پہلے، چونکہ حج میں جاتا ہے تو روپیہ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے جو حج کے احکامات ہیں وہ احکامات کو علماء سے پوچھ کر کے سیکھ لے، تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمارا عمل جو ہے کوئی خلاف شریعت نہ ہونے پائے، کوئی عمل جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہونے پائے، اور ہر عمل سنت کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم روپیہ پیسہ لگا کر کے بھی جا رہے ہیں اور حج کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو حج کرنا چاہیے، جس طریقے سے حج کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم حج نہ کر پائیں. اس لیے وہاں جانے سے پہلے علماء سے رجوع کریں، علماء سے معلوم کر لیں، مسائل سیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ان مسائل کو معلوم کر لو جس کو تم جانتے نہیں ہو. جو معاملہ، جو مسائل تم کو معلوم نہیں ہے ان مسائل کو علماء سے معلوم کرو، سیکھ لو، تاکہ وہاں جانے کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے پائے. اور وہاں جانے سے پہلے اگر آدمی جو ہے 4-5 آدمی ایک ساتھ جا رہا ہے تو وہاں پر جانے سے پہلے آدمی اپنے میں سے کسی ایک کو جو ہے امیر مقرر کر لینا چاہیے، ایک امیر بنا لینا چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی بھی سفر کریں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے، چاہے وہ کسی کام کے لیے ہو، تو ان میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے امیر بنا دیتے تھے. لہذا اپنے ساتھیوں میں جو ہے جانے سے پہلے کسی کو امیر بنا لینا چاہیے، اور وہ امیر ایسا ہو جو زیادہ تجربے کار ہو، جو زیادہ جاننے والا ہو، مسائل کا عالم ہو. ایسے آدمی کو جو ہے امیر کے لیے مقرر کرنا چاہیے. اور اس مبارک سفر کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اور اس پر ناشکری اور بے صبری کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہے. یعنی جتنی مشقت آدمی اٹھائے گا، جتنی پریشانی آدمی کو اس سفر کے اندر لاحق ہوں گی، اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کو ثواب ملے گا. تو لیکن یہ پریشانی جو آ جائے، ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے طرف سے کوئی پریشانی پیدا کرے، نہیں، بلکہ حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، اور آدمی اس کے اوپر صبر کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے اتنا ہی اس کے عمرے کے اندر، اس کے حج کے اندر زیادہ ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ آدمی آرام سے کر سکتا ہے لیکن بھی پھر بھی آدمی جو ہے پریشانی اپنے اوپر لاد رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیرے عمرے کا ثواب جو ہے تیرے مشقت کے بقدر ہے. اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا. لہذا اگر کسی طرح کی پریشانی ہو تو اس کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور حج کے دوران جو ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا اور فضل بن عباس جو ایک نوعمر لڑکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے. ان کی نظر عورتوں کو پڑ گئی، وہ ان کو دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے کو موڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کر لے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. چونکہ وہاں جو ہے حج کرنے کے لیے ہر قسم کا آدمی جاتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر جو ہے بدنگاہی سے بچنا چاہیے اور نگاہ کی حفاظت بہت ضرور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بدنظری میں مبتلا ہو جائے اور ہماری ساری نیکیاں جو ہے برباد ہو جائے. ہم تو نیکیاں کمانے کے لیے گئے تھے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو اس چیز کے لیے گئے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو، اور بدنگاہی کر کے اور نگاہوں کی حفاظت نہ کر کے ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اور ہماری ساری نیکیاں جو ہیں برباد ہو جائے اور گناہ کا ایک بوجھ لے کر ہم وہاں سے واپس آئے. ایسا اپنی اس لیے خاص طور سے وہاں جانے کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے اور خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے.
تاکہ ہماری نیکیاں جو ہے برباد نہ ہو جائے اور گناہ ہمارے اوپر لازم نہ ہو جائے۔ اور زیارت مدینۃ المنورہ کہ آدمی حج کرنے کے بعد جب حج سے فارغ ہو جائے اس کے بعد مدینہ منورہ جانا چاہیے، تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ امام الانبیاء کا پاکیزہ ترین شہر ہے، جہاں پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آراف فرما ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس کا ادب احترام دل میں رکھیں۔ جو مدینہ قریب آتا جائے اپنے شوق کو بھی بڑھاتا جائے۔ آدمی سفر کے لیے نکلا ہے، مدینۃ المنورہ جا رہا ہے، اور جتنا نزدیکی حاصل ہوتا جائے مدینۃ المنورہ سے اتنی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل کے اندر بڑھاتا چلا جائے اور شوق اتنا ہی بڑھتا چلا جائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھتے جائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ جائے تو پہلے غسل کرے، اور اگر ممکن ہو تو وضو ہی کر لے، اور مسجد نبوی میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر مسجد میں پہنچنے کے بعد فرض نماز کھڑی ہو رہی ہو یا نماز کے مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت ہو تو تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ نماز میں شریک ہو جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام پڑھے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم یہاں رہتے ہوئے صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں، یا صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز کے لیے آ گئے، نماز پڑھ لیا، باقی ہفتے کے دن کی چھٹی ہو گئی ہماری، اور فرائض سے کوئی مطلب نہیں۔ جب فرائض ہی نہیں ہے تو سنن و نوافل کی دور کی بات ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں جانے کے بعد فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام ہو، اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نوافل بھی ادا کیے جائیں۔ وہاں پر کوئی نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام آدمی کرے کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی جب پہلی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے اس کی ساتھ آدمی جو ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، تو تکبیر اولا کے ساتھ، اور اگر ممکن ہو سکے تو صف اولا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صف اولا کا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر جتنا ہو سکے آدمی کے اہتمام کرتا ہے، اگر آدمی اہتمام کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، اگر صف اولا نہ بھی ملا تو انشاءاللہ ہمت کرنے کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے صف اولا کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو آدمی کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر کم سے کم 40 نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے فرمایا گیا کہ جو آدمی جو ہے مسجد نبوی کے اندر لگاتار 40 نماز پڑھے گا، مسجد نبوی کے اندر جو آدمی لگاتار 40 نمازیں پڑھے گا جن میں سے ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو، تو اس کے لیے 3 خوشخبری ملتی ہے، اس کے لیے 3 خوشخبری دی جاتی، 3 بشارتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے حفاظت، کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا 40 نمازوں کی مسجد نبوی کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، تو سب سے پہلا بشارت یہ ملتا ہے کہ اس کو جو ہے جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ایسا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ دنیا و آخرت میں عذاب سے نجات مل جائے گا، اس کو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ایسی پریشانیوں سے اس آدمی کو محفوظ کر دیا جاتا ہے جو آدمی 40 نماز تکبیر اولا کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ادا کیا ہو۔ اور تیسری بشارت یہ ہے، جو سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نفاق سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، نفاق سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے جو صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، مسلمان دکھلائے، لوگوں کے سامنے اپنا نام مسلمانوں جیسا بتائے، کام مسلمانوں جیسا کرے، لیکن اس کے دل کے اندر کفر بھرا ہو،
اس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہو، مسلمانوں سے دشمنی بھری ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھری ہو، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو تیسری بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ اس آدمی کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، نفاق کے جو فتنے ہیں اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو وہاں جانے کے بعد کم سے کم کوشش یہ کرنا ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد، مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو آدمی دین سمجھتا ہو اور وہ دین نہ ہو، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ آدمی بہت سارے کام کرتا ہے جس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ اس کام کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات کہ جو گناہ کے کام ہے، آدمی اگر اس کو دین سمجھ کر کے کرتا رہے گا تو اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق تو مل جائے گی۔ لیکن جو آدمی گناہ کے کام ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، ایسے آدمی جو ہے کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جو بدعت ہو، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، دین سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں ہیں حج کے متعلق۔ آدمی حج کے لیے جائے تو حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، یہ نہ کہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور حج جو ہے حلال مال سے کیا جائے۔ حج کہاں سے کیا جائے؟ حلال مال کے ذریعے سے کیا جائے، حلال آمدنی سے کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی کا پیسہ ہی لوٹ لیا، اس پیسے کو لے کر کے حج کے اندر نکل گئے، کسی کا پیسہ دبا لیا اس پیسے کو لے کر کے حج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حلال اور پاکیزہ مال سے حج کرنا چاہیے۔ اور سفر حج میں جانے سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، توبہ کر لے، اور جانے سے پہلے حج کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھ لے، اور جانے سے پہلے کسی آدمی کو ذمہ دار بنا لے، اور حج کے دوران اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کے لیے حج کرنے کے بعد جائے اور وہاں پر کم سے کم 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور وہاں جانے کے بعد کوئی دین میں نئی بات پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات